السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں عزیز سلام. عزیز سلام پر حاضر خدمت ہے ہم آپ کے محبوب پروگرام جہان نسواں کے ساتھ. میں آپ کی میزبان شگفتہ یاسمین. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تربیت اولاد ایک بہت بڑا فرض ہے جو ماں باپ کے کندھوں پر عائد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ایک صدقہ جاریہ بھی قرار دیا ہے. دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 کے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے اس کی دنیا سے گزر جانے کے بعد. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم تربیت اولاد میں کچھ کمی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا دوش کبھی سماج پہ دیتے ہیں، کبھی اس کی صحبت کو دیتے ہیں، کبھی ماحول کو دیتے ہیں، کبھی زمانے کو دیتے ہیں. لیکن تربیت اولاد کا بہت بڑا جو رول ہے وہ خود ماں باپ کو ادا کرنا ہوتا ہے. اور اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے، بہت تفصیلی گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے. آئیے آپ کو ہم ان سے ملواتے ہیں. سب سے پہلے خوش آمدید محترمہ سبیحہ جمال صالحاتی صاحبہ. دعوت و تبلیغ کے بہت ہی عظیم کام سے آپ وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آج کی گفتگو کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خیر مقدم کرنا چاہیں گے لکھت آفرین کا ڈائٹیشین ہے اور تربیت اولاد پر یا اولاد کی جو نگہداشت ہے اس پر ہم آج آپ سے بہت ساری باتیں جاننا چاہیں گے. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو آڈینس یہاں موجود ہیں وہ بھی ان باتوں میں بہت دلچسپی لیں گے، بہت توجہ سے سنیں گے اور اپنے اہم سوالات کے ذریعے اس پروگرام کی اہمیت کو بھی اور اس کی معنویت میں بھی اضافہ کریں گے. تو ناظرین، آئیے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ تربیت اولاد ایک بہت بڑا فرض ہے. ہم اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کبھی اسکول کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کبھی زمانے کو، کبھی صحبت کو، کبھی سائنسی وسائل کو جس میں ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ وغیرہ ہے. خود ماں باپ کا جو رول ہے اس سلسلے میں وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلا اگر رول ہے تو وہ ماں باپ کا ہے. کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی درسگاہ اگر عورت کے بچے کے لیے ہے تو اس کی ماں کی گود ہے. تو ماں کی گود سے ہی ایک بچہ جو کچھ بھی اچھی اور بری باتیں، اچھے اور برے خیالات جو سیکھتا ہے وہ گھر سے ہی سیکھتا ہے. وہ ماحول جو ہے بات کا تو اسے چاہے گھر کا ہو یا چاہے اسکول کا ہو تو تھوڑا بعد میں ملتا ہے، لیکن ماں چونکہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے تو اس لیے ماں باپ کا اثر، خاص طور سے ماں کا اثر جو ہے وہ اولاد کے کردار میں بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو اسی لیے دینداری کو ترجیح دیا گیا ہے شادی کے سلسلے میں بھی اور پھر بچے کی پرورش کے سلسلے میں بھی. ماں باپ کی خاص طور سے یہ ذمہ داری ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے یعنی جس وقت وہ بولنا سیکھے تو اس کو سب سے پہلے ایسی باتیں سکھائیں جیسے کہ کلمے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن میں دعا سکھائی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے بولنا سیکھتے تھے تو ان کو قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت تھی تو وہ اس کو سکھایا کرتے تھے کہ بچے جو ہے وہ اس آیت کو پڑھا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں، ابتدائی دعائیں ہیں وہ بچوں کو سکھائی جاتی تھی. تو بالکل بنیاد سے ہی بچے کی جو تربیت ہوتی ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی یعنی ایمانیات والا جز جو ہے وہ بچے کے اندر ڈالنا چاہیے. بالکل. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بچے چھوٹے سے ہوتے ہیں، 2.5-3 سال، اور ان کے ہاتھوں میں ریموٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد کارٹون نیٹ ورک یا دوسرے اور جو بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز ہیں، خاص طور پر کارٹون، تو وہ زیادہ جو ہے بچے اس میں دلچسپی لیتے ہیں. اور یہاں پر مائیں بھی سوچتی ہیں کہ چلو بچہ تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز میں بہلا ہوا ہے، ہماری جان چھوٹی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابیات کا جو رول تھا اس میں دین سے وہ دینی امور بہت بچوں کو جو ہے وہ سکھاتی تھی. بچوں کو اچھی کہانیاں سنانا، سبق آموز واقعات سنانا، یہ بچے کی جو سائیکالوجی ڈیولپمنٹ ہے اس میں کتنا مفید ثابت ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ یہ سب چیزیں جو ہے کارٹون جو ہے آج کل مائیں لگا کے دے دیتی ہے ان کو، لیکن اس وقت میں جو ہے ان کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے. آج کل جو ہے انڈور گیمز زیادہ ہو گیا، آؤٹ ڈور گیمز کوئی نہیں کرتا. ہم اپنے وقت میں آؤٹ ڈور گیمز میں بہت زیادہ رہتے تھے لیکن اب بچے جو ہے انڈور گیمز میں رہ گئے. یہ کہیں نہ کہیں فیملی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، انہیں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچے کو ان سب چیزوں سے دور رکھے. اینڈ آج کل جو ہے بہت ساری اگر کارٹون کے بدلے میں تھی کہ بچہ اگر کارٹون دیکھ رہا ہے لیکن 2.5 سال میں آپ انہیں جو ہے روک سکتے ہیں، ایک ایج کے بعد اگر وہ دیکھے تو وہ صحیح ہے. لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھے اچھے ایک CDs، کیسٹس جو ہے ویڈیوز آ گئی ہیں جو اسلامک چھوٹی چھوٹی شارٹ سٹوریز کے روپ میں ہے. تو اگر بچوں کو وہ دکھائے تو اس کے تھرو وہ سیکھ سکتے بہت چیزیں. اور بچے کے جو ہے جیسے کہ پکچر بکس ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے ہمارے جتنے بھی اسلامک بکس آ گئی ہیں، کوئی بکس ہوتی ہے ہماری جیسے کہ گڈ ورڈز کی بک ہے تو بچے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اس میں سٹوری کے فارم میں، پکچرز کے فارم میں جو ہے سٹوری بتائی گئی ہے تو وہ بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اگر دکھانی ہے تو اس طریقے کی چیزیں ہم انہیں بچوں کا مینٹل ڈیولپمنٹ ہے وہ کس ایج تک بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے، یعنی بہت تیزی سے گرو کرتا ہے. ایگزیکٹلی. بچے جو ہے مینٹل جو ڈیولپمنٹ ہے ان کا 5 سال تک بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے.
5 साल तक बच्चा हर चीज जो है अडेप्ट करता है उस वक्त में, तो इसलिए वो जो एक पीरियड ऐसा होता है कि उसमें हमारे उनका जो है बहुत खास ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर आप कुछ भी बच्चा कर रहा है, अगर कोई जिद ही कर रहा है, तो आप उसे अगर बढ़ावा देंगे, अगर आप उस पर हंस देंगे, तो वो उसकी एक आदत बन जाती है। तो इस चीज में उस पीरियड में एक सख्ती अख्तियार करना, बहुत ज्यादा सख्ती नहीं, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा उन पे जो सख्त होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज की अगर आदत बन जाए तो वो चीज गलत है। सबीना साहबा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अगर माँ दीनदार है तो लाजमी तौर पर उसके बच्चे पर भी वो असरात मुंतकिल होते हैं। बच्चा जो अपने माँ बाप को करते हुए देखता है वो उसे अडैप्ट करता है, उसकी नकल भी करता है। माँ अगर नमाज पढ़ती है तो बच्चा भी वो खड़ा हो जाएगा, उसे चाहे नमाज बाकायदा तरह से वो पढ़नी आए चाहे ना आए, लेकिन वो कोशिश करता है कि माँ की नकल करे, माँ की तकलीद करे। तो किस तरह ये जो उसकी जो बुनियादी उम्र है, जिस वक्त वो सीखता है, बहुत तेजी से उसका दिमाग काम करता है, उसको वो दीन की तरफ राग़िब कर सकती है? बिल्कुल, आपने खुद ही ये चीज बताई है कि बच्चा जो है वो इब्तदा से ही ये सारी चीजें सीख रहा है। घर के अंदर जब वो माहौल देखता है तो वो खुद ब खुद उन्हीं चीजों को अपनाता है, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को जैसे कपड़े पहना रही है माँ, तो वो सीधी तरफ से उसको शुरू करे, सीधे पैर पहले उसमें डालता है, पजामे में डाले, हाथ आस्तीन सीधी डाले, बिस्मिल्लाह करके उसको पहनाए। पानी पीने के लिए अगर दे रही है तो उससे बच्चे से कहे कि बैठ कर पियो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, इसके बाद में पानी 3 घूंट में पियो। यानी छोटी छोटी चीजें जो है इब्तदा से ही अगर माँ बताने की कोशिश करेगी तो ये चीजें एक आदत बन जाएंगी। इनको फिर आगे चल के ट्रेनिंग देने की या किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे आपको करना है। सुबह को सुबह उठकर सलाम करने की आदत डालनी है। इसी तरह से नमाज के लिए खुद पढ़ने शुरू करता है बच्चा, फिर उसके साथ साथ माँ को देखता है। तो 7 साल की उम्र तक बच्चे को माँ कहेगी, फिर 10 साल के बाद में अगर किसी वजह से ना पढ़े तो फिर उसको सख्ती भी की जाए। बिल्कुल, हम उस तरफ भी आएंगे, लेकिन यहाँ हमारे ऑडियंस मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किसी के पास कोई सवाल है बच्चे की निगहदाश्त, बच्चे की देखभाल या तरबियत औलाद के ताल्लुक से। आजकल हम देखते हैं कि हर तीसरे चौथे बच्चे में हाइपर होना, ये क्या क्वालिटी होती जा रही है? बच्चा बहुत हाइपर होता है, हर चीज की जिद करता है, हर चीज बहुत ज्यादा, बहुत एग्रेसिव हो गया आजकल। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल है ये। आजकल ज्यादातर बच्चों में देखा जा रहा है कि बहुत हाइपर हो जाते हैं। इन सब वजह जो है ये यही सब है, टीवी वगैरह से बहुत एक्सपोज हो गए वो। इस तरीके से कार्टून भी आजकल जो है वो बच्चों के लेवल के नहीं आते हैं, बहुत बड़े लेवल के भी कार्टून्स में भी ऐसा नहीं कि कार्टून है वो बच्चों के लेवल का ही है। तो उन सब चीजों को देख देख के कहीं ना कहीं उनके दिमागों पे जो है वो असर पड़ता है और वो सुकून वाली चीजें नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में एक अग्रेशन आ जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक स्कॉलर से मैंने एक एग्जाम्पल सुना था जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक स्कॉलर थे, उन्होंने बताया कि जैसे बच्चा है छोटा, वो आया अपने अब्बा के पास आया, उन्होंने बोला कि अब्बा देखिए मैंने क्या बनाया है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ना, इम्पोर्टेंस नहीं दी उन्हें। फिर वो आएंगे, अब्बा चलिए मेरे साथ खेलिए, बोलेंगे इतने सारे खिलौने लाके दिया, अब जाइए उनके साथ खेलिए। फिर बोलेंगे अब्बा चलिए ये करते हैं, वो करते हैं, ये वो। तो सीधा वो अपने घर की जो वाइफ है उन पे डाल देंगे कि इनको लेके जाओ, इनको संभालो, राइट। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, आप उनसे पूछेंगे बेटा स्कूल में क्या हुआ, बोलेंगे कुछ नहीं। तो बोलेंगे फिर बच्चा आज अपने फ्रेंड्स के साथ क्या किया, कुछ नहीं। मतलब फिर वो भी उस तरीके से बात करते हैं, वो फिर आप करता है। एग्जैक्टली, फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या फिर आप जो है किसी इमाम के पास जाके पूछेंगे कि मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं कर रहा। तो फिर यही जवाब हुआ कि आपने भी ऐसे ही किया। जिस तरीके से आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे, उनसे जितना फ्रेंडली बिहेवियर रख सकते हैं, जितना आप करेंगे, जितना उनमें इन्वॉल्व होंगे, तो इंशाल्लाह जो है उनमें भी सुकून आएगा और वो उस तरीके से रिएक्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये एक मुहावरा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि आपका नाम क्या है? ज़ैनब। ज़ैनब, आपकी मम्मी आपको टाइम देती हैं, आपके साथ खेलती हैं, बातें करती हैं, स्टडीज में मदद देती हैं आपकी? बताइए, आपकी मम्मी है यहाँ? नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा आपको टाइम देते हैं, आपके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं? बातें करते हैं। स्टडी में हेल्प करते हैं, पढ़ाई में मदद करते हैं आपकी? करते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। और भी यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? आशी। हमें तो सुनाई नहीं दे रहा। आशी, ये बताइए, आपकी मम्मी आपको कहानियां सुनाती हैं? हाँ। कहानी सुनाती हैं। और क्या क्या करती हैं आपके साथ? मेरे साथ खेलती है मम्मी। और क्या करती हैं? मेरी पढ़ाई में मदद करती है। बहुत अच्छी बात है भाई। आशी की मम्मी के लिए क्लैपिंग हो जाए। आशी की मम्मी है यहाँ?
جی یہاں موجود ہے. تو عاشق کی ممی تو ان کی ہیلپ کرتی ہیں. ہم چلتے ہیں ان کے پاس. آپ بتائیے, آپ کی ممی آپ کی ہیلپ کرتی ہیں پڑھائی میں؟ آپ کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ گھر والے آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میرا نام رادھا ہے. میری ممی پڑھی لکھی نہیں ہے, پھر بھی مطلب بہت مدد کرتی ہے. میری ممی ہر کام میں میری مدد کرتی ہیں. جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ بظاہر یہ بہت آسان سا لگتا ہے, بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بہت دشوار ہے, لیکن اس سے دشوار ترین مرحلہ بچے کی پرورش ہے, اس کی نگہداشت ہے, اس کا کیئر ہے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو اس راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں. کبھی یہ دشواریاں بچوں کی طرف سے آتی ہیں اور کبھی والدین یہ شکوہ کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. آپ سے ہم جان لیتے ہیں صفیہ صاحبہ, جیسا کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ والدین کا یہ حق بھی ہے, والدین کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ بچے کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ پرورش کریں. لیکن جیسے بھی آپ نے بتایا کہ اگر بچے 10 سال تک نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ان کو ہلکی پھلکی سزا دو. یہ ہلکی پھلکی سزا کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ بالکل, اس میں یہ ہے کہ 7 سال کی عمر تک تو ان کو نماز سکھا دینی چاہیے اور ساتھ میں پڑھاتے رہنا چاہیے. اس کے بعد وہ چونکہ عادی ہو جاتے ہیں نماز کے تو خود بخود پڑھتے ہیں. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی ماحول کی وجہ سے, کبھی دوست احباب کی وجہ سے, کبھی کسی اور اس کی وجہ سے وہ نماز کی پابندی نہیں کر پاتے. پڑھتے ہیں لیکن پابندی جیسے 5 وقت کی نماز کی پابندی وہ نہیں کر سکتے. تو ان کو اس کے عادی بنانے کے لیے تھوڑی بہت کم بھی جو ہے وہ کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ ایسے وقت پہ بچوں کو تب بھی کرنے کے لیے کہ وہ اس کے عادی بن جائے. ان کو ہلکی پھلکی ایک ہلکا سا کمر کے اوپر تھپڑ جیسے ایک طریقے سے ہے وہ لگا کر اور ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا. یہ میری چوٹ تو بہت تھوڑی سی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آپ سے اور زیادہ ناراض ہوگا اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو اس طرح سے ان کی ذہنی بھی تربیت ہوگی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے عادی بھی بنیں گے, کیونکہ ماں باپ سے ان کو محبت مل رہی ہے. پھر جب سختی ملتی ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے, تو اس طرح سے اس کو عادی بن سکتا ہے. آئیے ہم اپنے آڈینس کے پاس چلتے ہیں. بات ہو رہی تھی سزا کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بحیثیت والدین ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو ہم بچوں پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کو سزا دینے کے دوران انہیں ایک آدھ تھپڑ لگا دینا یا کبھی چھڑی سے کوئی سزا دے دینا یہ صحیح ہے؟ تربیت کا یہ انداز صحیح ہے؟ بچہ جب اسکول میں کچھ کام نہیں کر کے گھر پہ لاتا ہے تو ہم اس کو سزا دیتے ہیں, یا یہ کہ مطلب ہے کہ وین نہیں آئی تو چلے آئے تو انہیں ہم سزا دیتے. میں نے ایک دن کمرے میں بند کر دیا, صبح سے شام تک کھانا نہیں دیا. میں نے کہا جب تک تو پڑھے گا نہیں, جب تک اپنا لیسن پورا نہیں کرے گا تو میں تیرے کو مطلب ہے کہ کھانا بھی نہیں دوں گی. تالے میں بند کر کے رکھا میں نے. لیکن ایک بات بتائیں, آپ نے اسے کھانا نہیں دیا؟ نہیں. آپ ماں ہیں, آپ نے کھانا کھایا تھا؟ میں نے بھی نہیں کھایا. میں نانی ہوں اس کی. اچھا. میں نے اسے ایک دن کے کو پالا ہے. جی. میں اس کی نانی ہوں تو میں نے ایک دن کے کو پالا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اچھے سے اچھا مطلب ہے کہ وہ پڑھائی میں دھیان دے اور اچھے اچھے نمبر لائے. لیکن یہاں ہم آپ سے جان لیتے ہیں کہ کیا سزا کا جو یہ تصور ہے کہ اس کو کمرے میں بند کر دیا, خود بھی بھوکے رہے وہ بھی بھوکا رہا, کیا اس سے اس کی جو ہے وہ جو اس کا ڈیولپمنٹ ہے یا اس کی جو تربیت ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے؟ جی بے شک. یہ جو طریقہ ہے میرے حساب سے بہت حد تک جو ہے اگر آپ ونس ان اے بلو مون کرتی ہیں, اگر کوئی بہت ہی زیادہ وہ ضد کر رہا ہے کسی چیز کے لیے, اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو چلیے سوچا جا سکتا ہے. لیکن اس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کے دماغ پہ ہر بچہ الگ الگ, پانچوں انگلیاں جیسے ایک برابر نہیں ہوتی, تو ہر بچے کے سوچنے سمجھنے کی جو اپنی سمجھ ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو اس طریقے سے نہ لے اور اس کے دماغ میں جو ہے بہت زیادہ وہ اسے نیگیٹولی لے لے, تو ہو سکتا ہے بعد میں اس انسان سے ہی وہ ڈرنے لگ جائے. تو کوئی اور طریقہ, تھوڑا سا اور سافٹ طریقہ, اگر ہم انہیں لاک نہیں کرے تو بس اسے کسی طریقے سے ڈرا دیا جائے اور بولا کہ کھانا نہیں دیں گے, ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے بہت ہلکے پھلکے طریقے سے, لیکن لاک کرنا میرے حساب سے صحیح نہیں ہے کیونکہ ہر بچہ اسے الگ طریقے سے لے گا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں نیگیٹو یہاں بچے بھی ہیں. ہم ان بچوں سے جاننا چاہتے ہیں کہ سزا کا تصور آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ بتائیے, اگر آپ کو سزا دی جائے تو سب سے منیمم جو سزا ہوگی وہ آپ کے لیے کیا ہوگی کہ جس سے آپ کو یہ لگے کہ ہاں میں نے غلطی کی تھی, آئندہ میں کان پکڑتی ہوں, یہ نہیں کروں گی؟ بتائیے. جب ممی ڈانٹتی ہے اور پیار سے سمجھا دیتی ہے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. اتنے کانشیس بچے ہیں کہ چھوٹی سی بات بھی جو ہے وہ ان کو سمجھا دیتی ہے کہ بھئی یہ سزا میرے لیے کافی ہے, اتنا خیال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوانہ جی. میری قدمی بچوں جو سزا دیتے ہیں وہاں وہ صحیح نہیں دیتے. بچوں کو پیار سے سمجھانا چاہیے, جتنی بھی کوشش کیا کریں بچوں کو پیار سے ہی سمجھائیں, اور پڑھائی میں تو خاص کر بچوں کو زیادہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے. بچہ اپنے من سے ہی پڑھتا ہے. اس کی خیال. جی بہت اچھی بات ہے. اور کسی کے پاس کوئی سوال, آپ کچھ کہنا چاہیں گی بچوں کی پرورش کے بارے میں؟ بتائیے.
خاص طور پر نگہداشت بچے کی کیئر اس کی مینٹل یا فزیکل یا جو سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں مختلف ہوتی، جیسے انہوں نے صحیح کہا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو کس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر بچے کی؟ السلام علیکم، میرا نام غزالہ ہاشمی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بچے تھوڑا سا جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3-4 سال کے، تو ان کو تو ہم کوئی بھی سزا نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد میں جیسے جو ایج آتی ہے تو اس میں بچے کو سزا دینے سے بہتر میں سمجھتی ہوں کہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے بچے کی. کوئی ایسا اگزامپل دینا چاہیے کہ جیسے کہ کوئی مزدور ہے، وہ دھوپ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اپنی مزدوری کرنے کے بعد، تو بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھو رزق تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اتارا ہے، لیکن ایک رزق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دھوپ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے رزق حاصل کرنے کا کہ آپ اچھی تعلیم لیجئے، پڑھیے، بڑے آدمی بنیے، تو اس سے بھی آپ کو رزق ملے گا، لیکن وہ ایک سکون کا اور بہت اچھے سے ملے گا. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ بچے کی کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں ماں کا پارٹ جو ہے وہ اہم ہوتا ہے. ماں ہی بچے کو جو ہے اس کی سائیکولوجی بھی ماں ہی سمجھتی ہے، تو اس حساب سے اس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. اچھے ایگزامپلس کو دینے چاہیے اور برے ایگزامپلس دے کے کمپیئر کرنا چاہیے کہ دیکھو اس کا یہ انجام ہوتا ہے، اس کا یہ انجام ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بہت شکریہ. اور کسی کے پاس کوئی بات یا کوئی سوال؟ جی بتائیے. السلام علیکم، میں انجم بول رہی ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ ہماری بچیاں 12-13 سال کی عمر میں جب آتی ہیں تو اس وقت وہ ان کی عمر بالکل موڑنے پر ہوتی ہے، اس وقت انہیں اچھا برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم کیا کریں، ان کو کیسے سمجھائیں تاکہ وہ اچھی طرف جائیں، یعنی کہ بوائے فرینڈ لڑکیاں وہ کر دیتی ہیں، وہ دوستی کر لیتی ہیں، اس سے کیسے بچا جائے؟ بالکل صحیح، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. یہ بہت نازک دور ہوتا ہے جو ٹین ایج ہوتا ہے، اس میں کس طرح سے بچوں کا خیال رکھا جائے؟ بالکل، جیسے ابھی بہن نے سوال کیا کہ بوائے فرینڈ والا جہاں انہوں نے لفظ کا استعمال کیا، تو وہی چیز ہم لوگ شروع سے بتا رہے ہیں کہ بچے کی بچپن سے ہی ذہنی تربیت کی جائے گی. جب ہم شروع سے ہی اس کو جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط کی پہچان ہم کرا دیں گے، تو ایسے بچوں سے چاہے وہ 11-12 سال کی ایج میں ہو یا آگے چل کر 14-15 سال کی ایج میں ہو، ہمیں امید کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی غلط رخ کے اوپر نہیں جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی نگاہ رکھنی ضروری ہے ماں باپ کی ایسے وقت میں بچوں کے اوپر، کیونکہ ماحول کا اثر بھی پڑ سکتا ہے. اپنی تربیت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی اسکول میں اگر ان کا کوئی فرینڈ ایسا بن گیا غلط، تو وہ اس کو غلط راستے کی طرف لے جا سکتا ہے. تو ایسے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے اٹھنے بیٹھنے پر، بچے کے ایکٹیویٹی کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر رکھیں اور غور کرتے رہیں کہ وہ اس کی کیا مصروفیات ہیں، وہ کن چیزوں میں انوالو ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، تو تاکہ اس کے قریب رہے، اس کو دوستانہ رویہ اس کے ساتھ میں اپنائے، تاکہ وہ اپنی ہر بات جو ہے وہ ماں باپ سے شیئر کرے، ڈرے نہیں. جیسے ابھی یہ بہن نے ایک تجربہ اپنا بتایا اپنے بچے کے سلسلے میں کہ میرا نواسا اور میں نے اس کو بند کر دیا، تو اس کے سلسلے میں بھی میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ اس بچے کو آپ نے اس وقت سختی کر کے ڈرا کر دھمکا کر اپنی بات منوا لی، لیکن آگے چل کر کیا ہوگا، وہ بچہ آ کے آپ سے جھوٹ بولے گا. اس دن تو اس نے آ کر آپ کو بتا دیا کہ میری وین نہیں آئی، میں اس لیے اسکول نہیں گیا، لیکن پھر اگلے بار کیا ہوگا کہ وہ ڈر کے مارے آ کر آپ سے جھوٹ بولے گا، صحیح بات بتائے گا ہی نہیں، تو اس کے بعد وہ غلط رخ کے اوپر چلا جائے گا. تو بچے کو اپنے اعتماد کے اندر لینا، اس کی صحیح بات کی طرف اس کی رہنمائی کرنا اور اس کو صحیح راستے کی طرف ہمیں بتانا کہ دیکھو آپ نے یہ غلط کیا، پیار سے سمجھانا، یہ بے انتہا ضروری ہے. بالکل. اور یہ جو جھوٹ کا لفظ ہے یہ بہت آپ نے صحیح کہا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے گھر کے اندر والد موجود ہیں اور وہ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا فلاں جو دروازے پر میرے دوست آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. جی بالکل. اب اس بچے پر کیا محسوس کر رہا ہوگا جب وہ اپنے باپ کا جھوٹ باہر جا کر وہی سچ بنا کر کہہ رہا ہے کہ ابا گھر پر نہیں ہے. جی. تو اس بچے کی تربیت آپ مجھے بتائیں آفرین کی کتنی اس کے لیے جو ہے یعنی ذہنی طور پر یہ کتنا غلط ہے؟ یہ جو ہے بہت زیادہ غلط ہے، کیونکہ جو ہم کرتے ہیں بچے وہی اڈاپٹ کرتے ہیں. ان کی پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے اس ایج میں، بہت کچھ وہ سیکھنے والی عادت ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں کہ انہوں نے جو چیز دیکھا وہ لیٹ گو کر دے، وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ ہر چیز ہم سے ہی سیکھتے ہیں اور وہ ہمیں ایک جب ایج ہوتی ہے ان کی تو ہم ہی ان کے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. جس طریقے سے جیسا ہم لوگ جو ہے بہیو کرتے ہیں، جو بھی ایکٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی وہی چیز سیکھتے ہیں. تو پھر آگے جا کے ہم ان سے جو ہے سچ بولنے کی امید کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. جب ہم پہلا اگزامپل ہی سیٹ کر دیتے ہیں جھوٹ بول کر، تو وہ بھی وہی سیکھے گا. تو پھر آگے چل کے ہم ہی ان سے جو سچ کی امید کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ غلط ہو جاتا ہے بچوں کے ان کے پارٹ پر. بالکل. تو جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ بچے کا آئیڈیل ہوتے ہیں. وہ بچوں میں ماں باپ کے اندر بچے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جو ماں باپ کی نقل کرتے ہیں، اور آگے چل کر بھی بچے کی پوری زندگی کہیں نہ کہیں ریفلیکشن ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کا. تو جو ہم بچوں کو سکھائیں گے، ان کے سامنے جیسا بہیو کریں گے، بچے ویسے ہی آگے چل کر کریں گے. تو بچے ہمارا ایسٹ ہے، ہمارا سرمایہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک و قوم کے لیے
आगे चलकर मुफीद और कारामत साबित हों, दुनिया में हमारी कामयाबी का और आखिरत में हमारी निजात का जरिया बने, तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम उनकी तरबियत जिंदगी के हर मोड़, हर मरहले पर हम अपने बच्चों की तरबियत का बहुत खास ख्याल रखें। तो उम्मीद है कि आप सबसे की गई गुफ्तगू हमारे नाज़रीन को अच्छी लगी होगी। हमारी बहनों के बहुत ही अच्छे सवालात आए, बच्चों ने भी बहुत अच्छा जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में किसी नए मौजू के साथ, कुछ और नई शख्सियात के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।